اللہ 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 اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم. قال سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بزرگان محترم، حاضرین کرام، عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں اس کی محبت پانے کے لیے، اس کی محبت کیسا پایا جائے، اس عنوان پر ہمیں بات کرنے کا آج سوچا ہے، تاکہ محبت دو قسم کا ہوتا ہے. ایک فطری محبت ہوتی ہے، ایک حقیقت محبت ہوتی ہے. بزرگان محترم، فطری محبت جو ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جب پیدا کیا اس کے ساتھ ہی پیدا فرما دیا. تو حقیقت محبت جو ہوتی ہے وہ حق تعالیٰ کو پانے کی محبت ہے. بزرگان محترم، یہ محبت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ لوگ ایسی محبت کرتے ہیں اللہ سے، بے انتہا محبت کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ اللہ کس کے بارے میں فرماتا ہے؟ بزرگان محترم، اللہ فرماتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں. صحابہ نے محبت کر کر ویسا بتایا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت جو حاصل ہوئی ان کو صحابہ کہتے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت ہونے کے وجہ سے، صحبت حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. رہی بات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی محبت، دیکھیں کباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ میں لٹایا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ دشمنان مکہ ایک اللہ کو ماننا چھوڑ دو، لیکن کباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ میں جل کر راکھ ہو جائے تبھی بھی میں ایک اللہ کی ذات کو مانوں گا. تو بزرگان محترم، یہ کیا چیز تھی، کیا محبت تھی، یہ کیسے محبت آئی؟ بزرگان محترم، سوچ کر دیکھیں. یہ صحبت میں آتی ہے جس کے صدقے میں ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے وجود سے ہر حصے کو بنایا. ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے یہ محبت آئی کہ دنیا یاد کرتے رہے گی، قیامت تک یاد. دنیا جس دن تک باقی رہی اس دن تک یہ محبت کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، صحابہ کی محبت کے بارے میں دنیا یاد کرتی رہی. بزرگان محترم، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محبت کو کیسے حاصل کیا جائے. سارے انسان کے پاس محبت ہوتی ہے، محبت ہے، کیونکہ فطرت پیدا جب ہوا تبھی سے محبت اس کی ہو. ساری مخلوق کے اندر یہ محبت، فطری محبت موجود ہے، لیکن حقیقت محبت کو پانے کے لیے فطری محبت عطا کیا گیا انسان. بزرگان محترم، سوچ کر دیکھیں کیا محبت کرنا ہے تو محبت کو سمجھنا ہے،
خود محبت کر کے دیکھ. کبھی بھی کنارے سے طوفان کا انداز نہیں ہوتا. کنارے کھڑ کر طوفان کو کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ طوفان کو جب سمجھ سکتے ہیں تو سمندر کے بیچ میں. بزرگان محترم، محبت کو سمجھنا ہے تو خود محبت کر کے دے، کیونکہ ایک محبت کے اندر ایک کیفیت ہے. یہ کیفیت جو سمجھنا ہے، جو محبت کرتا ہے اسی ہی سمجھ میں آئے گی. فطری محبت میں ساری دنیا پھنس چکی ہے. کوئی مال کی محبت میں پھنس چکا ہے، کوئی عورت کے محبت میں پھنس چکا ہے، کوئی شراب کے محبت میں پھنس چکا ہے، کوئی جوئے کے محبت میں پھنس چکا ہے. بزرگان محترم، ہر فطری محبت میں لوگ پھنس چکے ہیں، لیکن خالق کائنات کی محبت میں پھنسنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں. تو بزرگان محترم، ہمارے شیخ محترم مالک صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے خبر میں اللہ کروڑوں رحمتیں عطا فرماوے کہ اللہ کی محبت اتنی محبت تھی حضرت کو، سارے جانے والوں کو محبت عطا کر دیتے تھے. اللہ کی یاد کے بغیر زندگی نہیں گزرتی تھی. ایسی شخصیت تھی حضرت مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بزرگان محترم، جب بھی حضرت کے پاس ہم جاتے تو محبت، ایسی محبت پیش آتے مریدوں سے، اس کی مثال نہیں بول سکتے. تو الحمدللہ اب رہی بات محبت کو کیسے عطا کیا جائے، تو ہمارے پاس تو فطری محبت ہے. اب حقیقت محبت کو ہمیں کیسے پہچان سکے، تو یہ صحبت میں حاصل ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. نبی علیہ الصلوۃ، میری محبت چاہتے ہو، مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی یحببکم اللہ. ان کنتم تحبون اللہ، میرے نبی علیہ السلام، میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تو محبت کرو. محبت کرنا، جو عاشق ہوتا ہے، جو معشوق جیسے چلتا ہے وہ اس نقش قدم پر چلنے والا ہی عاشق ہوتا ہے. بزرگان محترم، محبت کیسے پیدا ہوگی، محبت کو کیسے عطا ہم کریں. بزرگان محترم، محبت کو پانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے فاتبعونی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت پر عمل کریں. جب بھی سنت پر ہمیں عمل کرتے رہیں گے تو محبت بڑھتے جاتی رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو خوب یاد کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کو پکاریں. جس سے محبت ہو جاتی ہے اسے ہم بھول نہیں پاتے. تو اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا محبت کو حاصل کرنا ہوتا ہے. بزرگان محترم، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، بے حساب بے انتہا کرنا چاہیے. فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے کلام مجید میں. کثیرہ ہے کیوں فرمایا؟ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام بار بار لفظوں میں آتا ہے، زبان پر آتا ہے. اب یہ دل کا معاملہ ہے، محبت کا خصہ. تو اللہ کو پکاریں، دل سے یاد کریں، قلبی ذکر سیکھیں، قلبی ذکر کریں. تو ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ذکر کرتے ہیں. بزرگان محترم، ذکر جو دل سے ذکر کیا جاتا ہے وہ سیکھنا پڑتا ہے، وہ قلبی ذکر کہتے ہیں. ذکر میں بھی 3 قسم کا ہوتا ہے: ذکر لسانی، ذکر عملی، ذکر لسانی، ذکر قلبی. بزرگان محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقے پر زندگی گزارے گا تو وہ ذکر عملی ہوا. دوسرا نمبر ذکر لسانی ہوا، تسبیح ہوا. تسبیح میں سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کچھ وغیرہ پڑھتے ہیں، تو یہ ہوا لسانی، زبان والی ذکر. اب رہی بات قرآن مجید میں خود اللہ فرماتا ہے ذکر قلبی کے بارے میں.
تو بزرگان محترم ذکر قلبی جب کرتا ہے بندہ تو اس کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ کیفیت کیا ہے؟ یہ کیفیت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ایک مثال کے طور پر ایک آدمی کو پیٹ میں درد آتا ہے، باجوک رہنے والا کہا مجھے پیٹ میں خود درد ہے. تو بزرگان محترم باجوک والا سنتا ہے درد ہے تو یہ لفظ ہے، لیکن درد جو محسوس ہوتا ہے جسے پیٹ کا درد آیا ہے اسی محسوس ہوتا ہے، یہی ہے کیفیت. وہ درد جو کچھ محسوس کرتا ہے یہ کیفیت. بزرگان محترم ایسا ہی محبت کی ایک کیفیت ہوتی ہے. ان کنتم تحبون اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر عمل کرے گا، زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو بنا لے گا تو وہ محبت حقیقت محبت حاصل ہوتی ہے. یہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ صحبت میں ہوتا ہے، کیونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو صحبت میں یہ حاصل ہوا. جیسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت میں حاصل ہوا تو محبت پیدا ہوئی. اب محبت ایسی محبت ہوئی اپنے وقت پر جان قربان کرنے کے لیے تیار، اپنا مال قربان کرنے کے لیے تیار، اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے تیار. یہ ہوتی ہے حقیقت محبت. اب رہی بات فطری محبت تو انسانوں کے پاس ہے. اب حقیقت محبت کو حاصل کرنا ہے. سارے لوگ فطری محبت کو تو پہچانتے ہیں، کیونکہ ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، بیوی سے محبت ہوتی ہے، جسے ہم چاہتے ہیں دوست اس سے محبت ہوتی ہے، آپس میں لوگوں سے محبت سے بات کرتے ہیں تو محبت ہو جاتی ہے. یہ فطری محبت ہے بزرگان محترم. حقیقت محبت یہ اللہ والوں کا کام ہے. ہاں، یہ ہم حاصل کرنا چاہیے، ہر انسان حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ فطری محبت ہمارے اندر رہنے کے وجہ سے محبت کا جذبہ ہے، محبت کا شوق ہے. محبت کو حاصل کرنے کی ہمارے اندر ہر انسان کے اندر یہ کیفیت موجود ہے. حقیقت محبت کی طرف آؤ، حقیقت محبت کو حاصل کرو، کیونکہ وہی ہوتا ہے حقیقت سے حق سبحانہ و تعالیٰ ملتا ہے. وہ مل جائے گا تو ساری کائنات قدموں کے نیچے ہوتی ہے. بزرگان محترم، ہمیں آج افسوس کی بات ہے کہ ہمیں لوگ کوئی مال کے محبت میں ساری دنیا پڑی ہوئی ہے. اچھے اچھے لوگ، جانے ہوئے لوگ، نہیں جانے ہوئے لوگ، تمام لوگ مال کے پیچھے، مال مال مال. یہ کیونکہ مال کی محبت دل میں اتر گئی ہے، وہ کیفیت آ گئی ہے. اس لیے بہرحال بزرگان محترم میں یہ عرض کر رہا تھا، حقیقت محبت صحبت میں حاصل ہوتی ہے. حقیقت شیخ جب نصیب ہوتا ہے تو حقیقت محبت حاصل ہو جاتی ہے. محبت کی طرف اس کا چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی حضرت محمد مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا احسان ہوا، ایسے شیخ ہمیں عطا کیا کہ اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے، اللہ کے عشق میں، اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوئے. تو الحمدللہ افسوس کی بات ہے کہ حضرت دنیا سے رخصت ہوئے تو جو حضرت کے پاس محبت ہمیں حاصل کرنا تھا وہ محبت حاصل نہیں کرے، کیونکہ آج لوگ حضرت کو ہی بھول گئے ہیں. حضرت کو ہی بھول گئے، حضرت کا نام ہی نہیں ہے. تو بزرگان محترم یہ محبت جب ہوتی ہے تو بھولا نہیں جاتا ہے، ہر وقت اس کی بات یاد آتی ہے. ہر وقت وہ یاد آتا ہے. آج بھی وہ حضرت جو جب بھی ہم ملاقات کرتے ہو مسکراہٹ، وہ حضرت کا آنا، وہ حضرت کا جانا، وہ حضرت کا لوگوں سے ملنا. اور 6 مہینے اس کے بعد ایک شخصیت ملتا ہے، کبھی وہ ملاقات ہوئی تھی، سال کے بعد ملتا ہے تو حضرت اس کا نام یاد رکھتے ہیں، اس سے کہتے ہاں جی کیا حال ہے. تو بزرگان محترم ایسے شیخ عطا کیا، اللہ کا احسان ہوا، ایسے شیخ عطا کیا کہ محبت ہمارے دلوں میں بھر دیا گیا. ہم تو خوش نہیں ہیں بزرگان محترم، محبت حضرت کی صحبت نے ہمیں اللہ کی محبت
کو حاصل کیا تاکہ اس کی یاد کے بغیر ہمارا سانس نہ چلے. ہاں، وہی حق تعالی ہمارا خالق ہے، ہم اس کے بندے ہیں. خیر یہ صحبت میں حاصل ہوتا ہے. صحبت میں کیسے حاصل ہوتا ہے؟ صحبت میں رہنے سے کیا ہم تو صحبت رہتے ہیں، میاں بیوی کے ساتھ بھی صحبت رہتے ہیں، والد والدہ کی صحبت بھی رہتے ہیں، ساروں کی صحبت میں رہتے ہیں. صحبت محبت کرنے والوں کے ساتھ صحبت کریں گے تو محبت نصیب ہوگی. کیسے نصیب ہوگی؟ ابھی سوچنے کی بات ہے. جب صحبت میں رہتے ہیں تربی تاگی ہونے کا مقصد ہے اللہ 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 اللہ. اللہ کو جب یاد کرانا سکھاتے ہیں، ہمارے شیخ نے ایسا ہی سکھایا، ہم قلب ذکر سکھایا، سارے لطائف سکھایا، سارے لطائف کو منور کیا. اب جا کر جب قلبی ذکر شروع ہوتا ہے تو اللہ کی محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سنتوں کو ڈھونڈ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، خواہش پیدا ہو جاتی ہے. بزرگان محترم، یہ صحبت سے حاصل ہوتا ہے حقیقت محبت. تو الحمدللہ ہمیں خوب اللہ کا ذکر کریں. کیسے کریں؟ قلبی ذکر سیکھیں، قلبی ذکر کریں. تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ قلبی ذکر کریں. اور قلبی ذکر سے ہی نہیں ختم ہو جاتا ہے بزرگان محترم. قلبی ذکر جب سیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں، تو اس کے بعد آتا ہے دواں نمبر روح کا آتا ہے، تیسرا نمبر سری کا آتا ہے، چوتھا نمبر خفی کا آتا ہے، پانچواں نمبر اخفا کا آتا ہے، چھٹواں نمبر نفس کا آتا ہے، ساتواں نمبر سلطان الاذکار کا آتا ہے. تو یہ سب سیکھنے کی باتیں ہیں، بولتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں. میں تو بول کر چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے، لیکن یہ کرنے کی چیز ہے. ہاں، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ محبت ایک چیز سے آدمی کو محبت ہو جاتی ہے، اسے دیکھے بغیر نہیں رہتا ہے. جب اللہ سے محبت بندے کو حقیقت محبت چالو ہو جاتی ہے تو اللہ کی یاد کے بغیر انہیں زندگی نہیں گزار سکتا. تو بزرگان محترم، ہمیں خوب اللہ کو یاد کرنا چاہیے. یہ قلبی ذکر سے ہی ایک حاصل ہوتا ہے. اور دوسرا، اللہ کے نبی سے محبت شروع ہو جاتی ہے. جب سنتوں کو ذکر قلبی سیکھتا ہے بندہ، وہ پڑھا ہے نہ پڑھا ہے، عالم ہے جاہل ہے، اس کا مطلب نہیں ہے بزرگان محترم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں ایسی برکت ہے. تبارک اسمک و ربک ذو الجلال والاکرام کہا دیا گیا کلام پاک میں. اس کے نام میں ہی برکت ہے، اس کے نام میں ہی سب کچھ عطا ہوتی ہے. وہ جلال والا ہے، وہ اکرام والا ہے. بزرگان محترم، اسے یاد کریں گے تو اس کی محبت بڑھتے جائے گی، بڑھتے جائے گی، بڑھتے جائے گی، بڑھتے جائے گی. اس کی محبت میں فنا ہو جائے گا. ہاں، محبت مانگتی ہے فنا کو. ہاں، محبت ہوتی ہے آرام سے نہیں بزرگان محترم. محبت میں مجاہدہ ہوتا ہے. محبت فنا کو مانگتی ہے، محبت فنا کو مانگتی ہے، محبت قربانی کو مانگتی ہے، محبت جذبے کو مانگتی ہے، محبت خلوص کو مانگتی ہے. بزرگان محترم، ہر چیز قربان دینا پڑتا ہے محبت حاصل کرنے کے لیے. یہ کیونکہ ہمیں نصیب ہوا بغیر قربانی کے صحبت کے. جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں حاصل ہوا. یہ ایک نگاہ میں وہ کیفیت، وہ نور عطا کیا گیا، وہ محبت عطا کی گئی کہ محبت کی انتہا پر چلے گئے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. بزرگان محترم، ان کی تعریف کرنے لگا ہے تو کیسی محبت کیا ہوگا. سوچ کر دیکھیں، قربا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے جب بھی ہم واقعے پڑھتے ہیں تو ہمیں اندر ہل جاتا ہے، ہمارا دماغ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. یہ کیسی قربانی ہے. ہاں، ارے آگ میں لٹایا جاتا ہے. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ لکھا گیا ہے کہ پیٹھ
آگ میں جل کر چربی پگھل کر آگ بجھتی ہے تو کیا محبت ہوگی. بزرگان محترم، کوئی صحابہ کو لٹایا جاتا ہے ریت میں، گرم دھوپ میں، تو تب بھی احد کہتا ہے وہ صحابی. تو محبت کی جب حاصل ہو جاتی ہے، انسان کو اپنی پرواہ نہیں ہوتی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اسے حاصل کرنے کا مقصد ہوتا ہے. بزرگان محترم، دعا کریں صحبت شیخ سے ہمیں حاصل ہوا ہے کیونکہ محبت اللہ کی، اسے یاد کرنے کی. جب محبت ہو جاتی ہے اسے یاد کرنا بندہ چھوڑ نہیں سکتا. زندگی میں سارے چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے لیکن اس کی یاد، اسے کی پکار، اسے تڑپ کر پکارنا. کیسے پکارنا؟ جب محبت ہو جاتی ہے. ماں سے جب بچہ بچھڑتا ہے، دور ہوتا ہے تو ماں کو چیخ کر پکارتا ہے. جب جس سے محبت ہو جاتی ہے ویسے ہی اس رب العالمین کو پکارتا ہے، اللہ 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 اللہ. تو بزرگان محترم، یہ محبت کو حاصل کریں. صحبت شیخ سے محبت حاصل ہوتی ہے، نمبر 1. دوسرا، اللہ 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 اللہ، خوب جتنا اللہ کرتے رہیں گے محبت حاصل ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کی یہ ایک سنتوں پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے. ہاں، یہ ایک سنت بھی چھوڑنا نہیں. چھوٹی صحیح بڑی صحیح ہر سنت کو عطا کرنا ہے، کیونکہ عاشق وہ ہوتا ہے، معشوق کے نقش قدم پر چلنے والے کو عاشق کہلاتے ہیں. بزرگان محترم، اللہ سے دعا کریں کہ حقیقت محبت ہمیں حاصل ہو، اسے پکاریں اور اس کے نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا کریں، ڈھونڈ کر چلنے کی توفیق عطا کریں، بغیر نبی علیہ السلام کی نقش قدم پر ہماری زندگی گزاریں. شیخ کی عظمت کا احسان ہے. ہمارے حضرت محمد مالک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا احسان ہے ہمارے پر. کیا شیخ تھے، حقیقت شیخ تھے، حقیقت شیخ، حقیقت شیخ. بزرگان محترم، یہ ہوتا ہے حقیقت شیخ، کیونکہ محبت کو آشنا کر دیتا ہے تو ہوتا ہے شیخ. برکات نبوت، نور نبوت کو پہنچا دیتا ہے اپنے قلوب میں. یہ ہوتا ہے حقیقت شیخ. بزرگان محترم، میں اس سے میری بات کو ختم کرتا ہوں. دعا کریں تمام احباب کو اللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما دے. فطری محبت تو ہوتی ہے لیکن حقیقت محبت ہمیں نصیب عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ